گزشتہ پیر کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی 8ویں اور 9ویں آیت کا ترجمہ کر لیا تھا، ترجمے کا خلاصہ میں نے پیش کر لیا تھا، لیکن اوپر کی ایک آیت کریمہ 2 آیتوں کا میں نے مطلب بتانے کا باقی تھا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اس میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اس میں کچھ بہت ہی قیمتی اور اہم باتیں بتانا باقی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد ومن الناس سے جو منافقین کا تذکرہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ برکت کے طور پر پہلے 2 آیت کریمہ خالی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ 15 دن پہلے جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یہ آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں جب پڑھی تھی تو وہاں پر 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت کافروں کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر کیوں لگا دی۔ تو اللہ نے ایسے ہی ان کے دلوں کے اوپر مہر نہیں لگائی تھی، بلکہ انہوں نے خود اپنی صلاحیتوں کو، اپنے استعداد کو، جو دین پر آنے کی تھی، ایمان قبول کرنے کی تھی، ان صلاحیتوں کو خود ختم کر دیا تھا۔ اور علماء نے یہاں پر عجیب و غریب بات لکھی ہے، وہ یہ کہ ہر گناہ کی سزا، اصل جو سزا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے۔ زنا کی سزا، جھوٹ کی سزا، کفر کی سزا، نفاق کی سزا، ہر سزا جو ہر گناہ ہے اس کی اصل جو سزا ہے وہ بندے کو آخرت میں ملے گی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو کچھ گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں، اور ایک سزا گناہوں کی یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے نیک اعمال کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں، پھر بندے کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قلب کے اوپر، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقطے کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوبارہ لگ جاتا ہے، جب دوبارہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کے اوپر اصرار کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، تو پھر اس بندے کے اوپر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس بندے کا جو دل ہوتا ہے، جو قلب ہوتا ہے، وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بندے کو نیکی نیکی نظر نہیں آتی ہے، برائی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ نیک کام کرنے کے بعد اس بندے کو خوشی نہیں ہوتی ہے، اور غلط کام کرنے کے بعد اس بندے کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیں۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تہجد میں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، تہجد کی نعمت سے میں محروم ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ بیٹا، اپنے دین کے اعمال کو درست کر لے، اللہ رب العزت رات کو عبادت کی توفیق دے دے گا۔ اپنے دین کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو کیا کر لے؟ ٹھیک کر لے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رات کو عبادت کی توفیق دے دے گا۔ اگر تیرے دین کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، پورے دن تیری آنکھیں صحیح سلامت نہیں رہتی ہیں، تیرے کان سلامت نہیں رہتے ہیں، تیری زبان سلامت نہیں رہتی ہے، تیرے خیالات سلامت نہیں رہتے ہیں، تیری سوچ سلامت نہیں رہتی ہے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تہجد کی توفیق نہیں دے گا۔ اب میں اور آپ ذرا سوچیں
کہ میں اور آپ کیا تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ نہ سوچے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، بلکہ ہم کیا سوچیں کہ شاید میرے اندر دین کے اندر جو اللہ نے مجھے دین دیا ہے اس دین کے اندر میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تہجد کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ حضرت عوام ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں سے بھی بڑی ہے اور گناہوں سے بھی بری ہے۔ گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہوں سے بھی بندے کو آگے لے جاتی ہے۔ نمبر 1، بندہ گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو ہلکا بھی سمجھتا ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ گناہ سے بھی بڑی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ہم اکثر اپنی زبان پر ایسے جملے لا دیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، یار اس گناہ سے بچنا تو بہت مشکل ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، یہ بھی شیطان کا جملہ ہے۔ آج کل بے پردگی کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ ہے گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اچھا گناہ ہو تو جاتا ہے، اس میں پھر تعویل ہم اس طریقے سے کرتے ہیں، یار ماحول ایسا ہو گیا، اب نگاہوں کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر لڑکیوں کا آنا جانا زیادہ رہتا ہے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ ہے گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی کسی گناہ کو ہلکا سمجھنے کا نہیں۔ نمبر 2، گناہ کرنے کے بعد خوش ہونا، یہ گناہوں سے بھی بری چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ گناہ کرنے کا اس کو موقع نہیں مل رہا تھا، مثال کے طور پر کسی بندے کی کسی جگہ پر منگنی ہو گئی، رشتہ ہو گیا ہے، میں آسان اگزامپل دے رہا ہوں، آسان ادہرن دے رہا ہوں۔ اب ہمارے نوجوانوں کی غلط فہمی کیا ہے پتہ ہے، رشتہ ہو گیا ہو نا تو ہم فون پر بات کرتے اس لڑکی سے، جب ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ کیوں بات کرتے ہو تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے، مولانا رشتہ تو میرا ہو گیا ہے۔ بھائی تیرا رشتہ ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے۔ رشتہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہمارے دونوں خاندان کے درمیان بات چیت طے ہوئی ہے کہ بھائی ہم اپنے لڑکے کو تمہاری لڑکی کے ساتھ نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، اور لڑکے والے بھی ہاں کرتے ہیں۔ اس ہاں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے اور لڑکی ہمارے لیے حلال ہو گئی ہے، وہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے ایک پرائی لڑکی ہمارے لیے حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک لڑکا ایک لڑکی کو ملنا چاہتا تھا، ملنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اچانک موقع مل گیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آج تو کافی دن کے بعد میری ملاقات ہو گئی۔ یہ نوجوانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، آج تو میری ملاقات ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد خوش ہونا ہے۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا، آپ اس طریقے سے ہر گناہ کو لے لے۔ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، یہ ڈبل مجرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا۔ اس لیے کبھی بھی کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنے کا۔ نمبر 2، کبھی بھی کسی گناہ کو کرنے کے بعد خوش نہیں ہونے کا۔ نمبر 3، گناہوں پر اصرار کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک گناہ بار بار کرنا، بد نظری کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں بار بار بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں، اسی طریقے سے حرام کام کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں گناہوں پر اصرار کرنا۔ یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ گناہ ہو جائے، اس لیے میں نے بار بار میں ایک جملہ کہتا ہوں نا کہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ کتنی مرتبہ توبہ ٹوٹے گی؟ 10 مرتبہ ٹوٹے گی، 20 مرتبہ ٹوٹے گی، 30 مرتبہ ٹوٹے گی، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ ہی جائے گا، اور ایک وقت ہم پر وہ آئے گا کہ جس گناہ کے اندر ہم مبتلا تھے اور جس گناہ کی وجہ سے ہم بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں توبہ کی توفیق دے دے گا۔ تو تیسری چیز کون سی ہے کہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ نمبر 4، گناہ کرنے کے بعد فخر کرنا۔ گناہ کرنے کے بعد فخر کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بڑا سمارٹ ہے، وہ کسی سے پٹتا نہیں ہے، کوئی اس کو پھنسا نہیں سکتا ہے۔ اب میرے جیسا بندہ کوئی جائے اور اس کے خلاف کوئی حرام سازش کر لے، کوئی تدبیر کر لے، اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگ ایسا کہتے تھے کہ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، میں نے دھوکہ دے دیا اس کو۔ یہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد فخر کرنا۔
اور ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ ان کا تعلق بن نہیں رہا تھا، لڑکی ایک تھی، ڈیمانڈ کرنے والے 3-4 تھے، کسی ایک کے ہاتھ میں آ گئی تو کیا کہتی ہے، تیرے سے قابو میں نہیں آ گئی، ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد فخر کرنا۔ میں انسانے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ گناہ کرنے کے بعد کبھی فخر نہیں کرنے کا۔ تو 4 چیزیں یاد رکھے۔ نمبر 1، کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنے کا۔ نمبر 2، گناہ کرنے کے بعد خوش نہیں ہونے کا۔ نمبر 3، گناہوں پر اصرار نہیں کرنے کا۔ اور نمبر 4، کبھی کسی گناہ کے اوپر فخر نہیں کرنے کا، ورنہ انسان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پھر ہم یہ لاسٹ اسٹیج میں چلے جاتے ہیں کہ اب آگے کا کوئی راستہ بظاہر نظر آتا نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے تنبیہ الغافلین کے اندر، شیخ ابو اللیث، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے 10 نقصان میں نے یہاں پر لکھے ہیں کہ 10 نقصان کتنے بڑے بڑے ہیں ایک گناہ کے۔ ہم تو ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہم کو کتنا سوچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، جو بندہ گناہ کرتا ہے، سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی مصیبت وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے محبوب کو ناراض کر لیتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، اللہ کی ناراضگی یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا، ہماری دنیا بھی برباد ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہے۔ اور اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی آباد ہے، ہماری آخرت بھی آباد ہے۔ تو نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا بندہ شیطان کو خوش کر لیتا ہے جو اس کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دشمنی کو قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اپنے محبوب رب کو ناراض کر لیتے ہیں، اور جو ہمارا دشمن ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جہنم میں جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر دنیا میں ہلاک اور عذاب مسلط ہو جائے، وہ کیا ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر جب بھی ہمیں گناہ کرنے کا خیال آتا ہے نا، تو دل میں کیا سوچنے کا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بندے کو گناہوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے گا۔ تیسرا، وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ جہنم کے قریب چلا جاتا ہے، جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ جنت سے دور چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے، وہ اپنے آپ کو کس میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے۔ 5 نقصان۔ نمبر 6، وہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، وہ اپنے اوپر مامور فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہیں، دونوں کندھوں کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر غمگین کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں نا، وہ ہر پیر اور جمعرات کو، جہاں تک مجھے حدیث مبارکہ یاد ہے، پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں، اور اگر ان میں نیک اعمال ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر اس میں برے اعمال ہوتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، میں غمگین ہوتا ہوں۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ستایا تھا، دنیا میں تکلیف پہنچائی تھی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یقیناً دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، لیکن نفس اور شیطان کی بہکاوٹ میں ایسے آ گئے ہیں کہ کافر دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نمبر 9، جو انسان گناہ کرتا ہے وہ باقی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کا معاملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بارش کو روک لیتا ہے، یا آسمان سے قحط نازل کر دیتا ہے، تنگی آ جاتی ہے۔
گناہ ہم نے کیا، سزا ہم کو ملنی چاہیے، لیکن جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے پیاسے مر جاتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان بے زبان جانوروں کا، پرندوں کا اور درندوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کا معاملہ کرتا ہے۔ نمبر 10، انسان جہاں پر گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں اور اس جگہ پر بیٹھ کر میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ سے میں نے توبہ نہیں کی ہے، تو یہ زمین کا ٹکڑا میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے گناہوں کی گواہی دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کریم پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے اوپر کیے ہوئے جو گناہ ہوگے نا وہ زمین بتا دے گی۔ ہم جن اعضاء سے گناہ کرتے ہیں نا، یاد رکھنا وہ اعضاء بھی میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ جب بندہ کہے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پوچھیں گے کہ یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، تو بندہ انکار کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنی زبان سے انکار کرتے ہو نا، قرآن کریم پارہ نمبر 23 سورہ یاسین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم ان کے زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، ہم ان کو گونگ کر لیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان ہاتھوں سے کیا گناہ کیے تھے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ گناہوں کی طرف کہاں کہاں پر گئے تھے۔ بندہ کہے گا کہ میں نے تم کو لذت پہنچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو واضح کیا جواب دیں گے؟ پتہ ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو جس جگہ پر بھی ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو وہ گناہ، وہ جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک گواہ کے طور پر بن جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر ہو سکے کہ کسی ایسی جگہ پر ہم نے گناہ کیا ہے کہ اس جگہ پر ہم عبادت بھی کرتے ہیں، تو دوبارہ اس جگہ پر آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، یا کوئی سبحان اللہ پڑھ لے یا استغفار پڑھ لے۔ کیوں؟ جب وہ جگہ میدان محشر میں ہمارے گناہوں کی گواہی دے گی تو وہی جگہ ہمارے نیک اعمال کی بھی گواہی دے گی، وہ جگہ ہمارے نیک اعمال کی بھی گواہی دے گی۔ تو یہ 10 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جن کی وجہ سے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے 10 نقصان ہوتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں ندامت ہوتی ہے نا، تو پھر بندہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام تھا، اس کا نام تھا عتبہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ عتبہ۔ تو سخت سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم کے اندر اس نے بالکل پتلے کپڑے پہنے تھے، اور وہ بالکل تھرتھرا رہا تھا اندر سے، جیسے کہ اس کو گرمی کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہو نا اندر، اس طریقے سے، اور پسینہ اس کے بدن کے اوپر بہ رہا تھا۔ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں عام طور پر بندے کو گرمی نہیں لگتی ہے، پسینہ نہیں چھوڑتا ہے، لیکن اس کو پورا پسینہ نکل رہا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی سردی کا موسم ہے اور تو اس طریقے سے یعنی تیرے جسم کے اوپر سے پسینہ بہ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک وقت تھا کہ میں نے اس جگہ پر کھڑے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، دوبارہ اسی جگہ پر آیا ہوں اور مجھے اتنی ندامت ہے، اتنی ندامت ہے، اتنی ندامت ہے کہ اس ندامت کی وجہ سے میرے پورے جسم کے اوپر پسینہ بہ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے ندامت، یہ ہوتا ہے گناہوں کے اوپر افسوس۔ اور علماء نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہمس ابن حسن رحمت اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں وہ 40 سال تک ایک گناہ کے اوپر رو رہے تھے، ایک ہی گناہ کے اوپر 40 سال تک رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ آپ 40 سال سے ایک گناہ کے اوپر رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اصل میں گناہ یہ ہوا تھا۔ اب دیکھو گناہ کیا ہے جس کو تو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک مرتبہ میرے گھر پر مہمان آئے تھے، میں نے ان کے لیے مچھلی پکائی تھی، مجھے جب ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑی تو پڑوسی کا جو گھر تھا اس کی جو مٹی کی دیوار تھی، اس مٹی کے اوپر سے، دیوار کے اوپر سے میں نے تھوڑا سا ٹکڑا لے لیا تھا ہاتھ ملنے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے،
میں نے بغیر اجازت کے میرے پڑوسی کی مٹی دیوار کے اوپر سے مٹی کا ایک ٹکڑا لے لیا ہے، اور یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے اس گناہ کے اوپر میں 40 سال سے رو رہا ہوں۔ وہاں پر دیوار کے اوپر سے مٹی کا ٹکڑا لے لیا اور 40 سال سے رو رہے ہیں، اور ہم نے اپنے رشتہ داروں کی حق کھا لی ہے، ان کی زمینیں کھا لی ہیں، ان کی جائیدادیں کھا لی ہیں، ظلم پر ظلم کیے ہیں، لیکن افسوس نام کی کوئی چیز ہمارے اوپر نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہے، اور یاد رکھنا کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے کا۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، البدور الصافرہ کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ، بہت گرمی کا عذاب بہت ستا رہا ہے، آگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم ایک کام کرو، جہنم کے فلاں ساحل کے اوپر چلے جاؤ، فلاں کنارے کے اوپر چلے جاؤ۔ تو وہ سب بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے سب وہاں پر جائیں گے۔ سننا حدیث اچھی طریقے سے، وہ وہاں پر بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ بختی اونٹ کے برابر بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ آپ میں سے جو حضرات عمرہ اور حج میں گئے ہیں، اللہ آپ کے جانے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو جنگلات میں جو اونٹ ہوتے ہیں، ان کی جو گردنیں ہوتی ہیں نا، وہ بڑی بڑی موٹی موٹی گردنیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے سانپ ہوں گے۔ کتنے بڑے ہوں گے لمبائی میں وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی موٹائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے، اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ اور مادہ کھچر جو ہوتی ہے نا، کھچر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جو گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کو کھچر کہتے ہیں۔ تو کھچر کے بڑے بڑے برابر جو ہوں گے نا، وہ بچھو ہوں گے۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ جو گنہگار ہوں گے نا، ان کے جسم کو پکڑ لیں گے، ان کے جسم کو پکڑ لیں گے، اور جہاں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے ان کے ٹکڑے کو اٹھا کر کھا لیں گے۔ جہنمی لوگوں کو وہاں پر اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، یہ عذاب بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہمیں دوبارہ آگ کے اندر بھیج دو۔ تو وہ دوبارہ آگ کے اندر آئیں گے، اور وہاں پر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کھجلی کی بیماری کو مسلط کر دے گا۔ کون سی بیماری کو؟ کھجلی کی بیماری کو۔ اور اتنی سخت کھجلی ہوگی، اتنی سخت کھجلی ہوگی کہ وہ جسم کے جس عضو کے اوپر بھی کھجائیں گے تو وہاں پر سے پورا جو چمڑا ہوگا نا، وہ وہاں سے باہر آ جائے گا اور ہڈی نظر آئے گی۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، آپ کو پتا ہے یہ کس گناہ کی وجہ سے آپ کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ کن گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یوں کہیں گے، تم نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اس وجہ سے تم کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تم نے دنیا میں مسلمانوں کو کیا پہنچائی تھی؟ تکلیف پہنچائی تھی، اس وجہ سے تم کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ البدور الصافرہ کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت لائے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے درندے پیدا کیے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ جو درندے وہ کس سے بنے ہیں؟ جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، چیتا، شیر وغیرہ جو ہوتے ہیں، جہنم میں وہ آگ سے بنے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کی جو تلواریں ہوگی وہ بھی آگ سے بنی ہوئی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی لوگوں کو زنجیر پہنائے گا، وہ بھی آگ کی ہوگی، اور زنجیر کو جس کڑے سے باندھا جائے گا وہ بھی آگ سے بنیا ہوا ہوگا۔ پھر فرشتے جہنمی لوگوں کے جسموں کو کاٹ کاٹ کر ان درندوں کے سامنے ڈال دیں گے، اور جس جگہ پر سے مثال کے طور پر یہ ہاتھ کاٹا اور درندے کو ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ یہاں پر ہاتھ کو اگا دے گا، اور یہ عذاب چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اور یہ عذاب بھی کن لوگوں کو ہوگا؟ جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے کا، گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچانے کا۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، میں نے گزشتہ پیر کو وعدہ کیا تھا نا کہ وہ روایت ایسی ہے کہ بندے کو اندر سے یوں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس روایت کے راوی ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے ان کی مختصر سا ایک واقعہ سن لے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے نصرانی تھے،
اور ان کے والد حاتم تائی، آپ نے نام سنا ہوگا، جو سخاوت کے اندر بہت مشہور تھے، یہ ان کے لڑکے ہیں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے شروع میں نا مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے اور یہ اسلام لانا چاہتے نہیں تھے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ جانا چاہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غلبہ ہوا تو یہ ملک شام اپنے وطن میں وہاں پر بھاگ گئے، لیکن ان کے خاندان کی ایک لڑکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لیکن بڑے خاندان کی لڑکی تھی، ان کا کوئی چھڑانے والا تھا نہیں۔ تو اس لڑکی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ، میں ایک بڑے باپ کی بیٹی ہوں اور مجھے یہاں پر قید کر لیا گیا ہے، مجھے چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ کس کی لڑکی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں عدی بن حاتم کے خاندان سے ہوں۔ فرمایا کہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے ہمیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، آپ فکر مت کرو، آپ یہاں پر امن سے رہو، کوئی معتبر بندہ ہماری نظر میں جب آئے گا تب ہم آپ کو آپ کے وطن کے اندر بھیج دیں گے۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کے خاندان کی اس لڑکی کو بھیج دیا۔ وہ لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت عدی بن حاتم کے پاس گئی۔ پہلے تو ان کو بہت برا بھلا کہا کہ تم بے وفا ہو، تم غدار ہو، تم اپنے خاندان کی ایک بیٹی کو چھوڑ کر اسی طریقے سے یہاں پر آ گئے ہو۔ تو حضرت عدی فرمانے لگے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، میں بوکھلا گیا تھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا تھا اور میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ پھر اللہ کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ ایک بات بتاؤ، تم تو بہت سمجھدار ہو، تم مالدار باپ کی بیٹی ہو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں اتنے ماہ یا اتنے دن رہی ہو، تم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ تو لڑکی نے یہ کہا کہ عدی ایک بات کان کھول کر سن لو، میری رائے مانو، تم اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و کرما کے اندر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ عدی۔ آپ اللہ کی نبی ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کی نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب دیکھو اخلاق کے ذریعے سے لوگ کتنا دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو لے کر چل رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بہت سادہ زندگی تھی، جب اخلاق پر بات آئے گی تو میں وہاں پر بیان کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل کے اوپر لگ گئی، میں نے یقین کر لیا کہ دنیا کے بادشاہوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یہ اللہ کے نبی ہی ہے، اور نبی کے یہ اخلاق ہو سکتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے یہ اخلاق نہیں ہو سکتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون اگر درمیان میں کھڑی کر لیتی ہے، کھڑا کر لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں لے گئے، اپنے گمنے میں بٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص گدا لگایا، وہاں پر حضرت عدی بن حاتم کو بٹھایا اور خود امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ دوسری بات تھی جو میرے دل کے اوپر لگ گئی کہ ایک امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے امام ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، اور اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور مجھے اوپر بٹھایا اور آپ خود نیچے بیٹھ گئے، یہ بات اتنی دل کے اوپر لگ گئی۔ تو وہاں پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور انہوں نے وہیں پر ایمان کو قبول کر لیا۔ یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے روایت، اس روایت کو آپ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو بلائیں گے۔ یہ روایت دونوں جگہ پر کام آئے گی، گناہوں پر جب بات آئی تو یہاں پر بھی آئے گی یہ بات، اور یہی روایت آپ جب منافقین کا تذکرہ ہوگا تو منافقین کو جو صفات آئے گی اس میں صفت ان کی ریاکاری، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کرنا، تو وہاں پر بھی روایت فٹ ہو جائے گی۔ آپ پوری روایت کو آپ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلائیں گے اور بلا کر یوں کہیں گے کہ ان کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ یہ بھاگتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے، بالکل جنت کے قریب جب پہنچیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہیں گے، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جنت کے حور کو دیکھیں گے، جنت کے غلاموں کو دیکھیں گے، جنت کے باغات کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرمائیں گے
کہ ان کو وہاں سے ہٹا دو اور دوبارہ ان کا رخ جہنم کی طرف کر دو. تو وہ لوگ یوں کہیں گے اے اللہ اگر ہمیں جہنم میں ہی ڈالنا تھا تو آپ نے ہمیں جنت کی طرف پہلے ہمارا رخ کیوں پھیرا؟ آپ نے ہمیں جنت کی طرف کیوں بھیجا؟ اس افسوس کے اندر آپ نے ہمیں مبتلا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ میں تم کو اصل میں اس حسرت اور افسوس کے اندر مبتلا کرنا چاہتا تھا. تو وہ لوگ کہیں گے باری تعالی آپ ہمیں اس افسوس کے اندر مبتلا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اگر آپ ہمیں ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیتے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. پہلے آپ نے جنت دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائی، ہمارے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان کو جہنم میں دوبارہ پھینک دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جواب ارشاد فرمائیں گے میرے دوستو، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان جوابوں کو سننے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ جب دنیا کے اندر تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں کے سامنے جاتے تھے تو بڑے نیک بن جاتے تھے. ایک بات آپ اندازہ لگائے میرا اور آپ کا حال کیا ہے. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے سفید کرتے کے اندر ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، ورنہ دوستوں کو چھوڑو ہمارے ماں باپ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اگر ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے کھول دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ جب تم لوگ تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے جاتے تھے تو بڑے نیک بن جاتے تھے. ایک بات. دوسری بات، تم دنیا میں لوگوں کے لیے تو نیک عمل کرتے تھے، تم نے میرے لیے نیک عمل نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ دنیا کے اندر لوگوں سے ڈرتے تھے لیکن میرا خوف تمہارے دلوں کے اندر نہیں تھا. نمبر 4، تم دنیا کے اندر لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے لیکن تم نے دنیا کے اندر مجھے بڑا نہیں سمجھا تھا. اور نمبر 5، تم نے دنیا میں گناہوں کو چھوڑا تھا تو دنیا والوں کے ڈر کی وجہ سے تم نے گناہوں کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر میرا ڈر تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تم کو سخت سزا اور سخت عذاب کے اندر مبتلا بھی کروں گا اور تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ثواب سے محروم رکھوں گا. یہ کتنی خوفناک روایت ہے میرے اور آپ کے لیے. اب میں اور آپ ذرا دل میں سوچیں، میں اور آپ کیا کرتے؟ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے آ کر بڑی بڑی نیک باتیں بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے بیان کرتے ہیں. لوگ بیچارے کیا سمجھتے ہیں یہ تو دنیا کے سب سے بڑے علامہ، دنیا کے سب سے بڑے بزرگ آدمی ہیں. حالانکہ میں اور آپ اپنی تنہائی کی زندگی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. ہم نے نیک عمل کیے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کیے ہیں. ہم نے لوگوں کو بڑا سمجھا ہے، اللہ کو بڑا نہیں سمجھا. اگر اللہ کو بڑا سمجھا ہوتا تو ہم اللہ کے لیے نیک عمل کرتے. ہم نے گناہوں کو چھوڑا ہے لیکن اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑا ہے. ہم نے کبھی کبھی گناہوں کو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے ہم نے گناہوں کو چھوڑا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بہت بچائے اور اس حدیث مبارکہ کو ہم پلے باندھ لے. نیک عمل کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. تنہائی میں گناہوں سے بچیں گے تو کس کے لیے بچیں گے؟ اللہ کے لیے بچیں گے. تو یہ روایت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور اللہ نے آنکھوں کے بارے میں جب بات آئی تو مہر کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کانوں سے بندہ ہر سمت سے سنتا ہے، 360 ڈگری سے سنتا ہے. خیالات جو آتے ہیں وہ تمام طرف سے آتے ہیں، لیکن نگاہوں کے اوپر جو باتیں آتی ہے وہ سامنے سے آتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں کے لیے کیا لفظ ارشاد فرمایا؟ پردے کا لفظ ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کتنا بڑا عذاب ہے؟ ایک روایت مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں راوی کے حالات پیش نہیں کرتا ہوں، میں نے گزشتہ وعدہ کیا تھا لیکن وہ راوی کے حالات بیان کروں گا تو لمبا ہو جائے گا. راوی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا کے اندر سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آج بہت گرمی ہے. پھر بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے اور جہنم کی گرمی سے بچا لیجیے.
جب بندہ یہ دعا کرتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جہنم سے کہ میرے بندے نے تیری گرمی سے پناہ چاہی ہے اور میں نے اپنے بندے کو پناہ دے دی ہے۔ میں اور آپ جب دعا کریں گے اور دعا میں جب یوں کہیں گے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ ہمیں یہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو تیرے سے بچا لیا۔ جب سخت سردی کا دن ہوتا ہے، ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، ہم بہت سے مرتبہ کہتے ہیں نا کہ یار ٹھنڈی بہت ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ڈر کے مارے کبھی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بہت سردی ہے، پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو مجھے جہنم کی ٹھنڈک سے بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے یوں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جہنم سے تیری ٹھنڈک سے پناہ چاہی ہے اور میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، میں نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا یا رسول اللہ جہنم کی ٹھنڈک کیا ہے؟ زمہریر جہنم کی ٹھنڈک کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جہنم میں ایک کنواں ہے اور کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا اور اس میں اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ جس کی وجہ سے کافروں کا جو گوشت ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، کافروں کا جو گوشت ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں التخفیف من النار والتعریف بحال دار البوار، یہ کتاب ہے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے صبح میں اس میں ایک روایت پڑھی، اس میں ایک روایت یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ایسے ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے، وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا، اتنا ٹھنڈا ہوگا، اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے ان کی جسم کی جو ہڈیاں ہوگی وہ پھٹ جائے گی، ان کی جسم کی جو ہڈیاں ہوگی وہ پھٹ جائے گی۔ اس لیے جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کا ٹھنڈک کا عذاب بھی رکھا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے ایک آیت کریمہ کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب نا امید مت ہو جانا کہ یار جہنم اتنی بڑی ہے، جہنم میں ایسی ایسی سزا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم تو مر گئے، ہم تو پکے جہنمی ہیں۔ نہیں میرے دوستو، نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اللہ نے ہم کو جوانی دی ہے، اس جوانی کے عالم کے اندر ارادہ کر لے کہ ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ ہو گئے ہیں، آئندہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ آئندہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کے سامنے اڑ جانے کا، اللہ سے کہنے کا کہ اللہ بس ہو گیا، اب بہت ہو گیا، ہم نے بہت تیری نافرمانی کر لی ہے، نفس کو بہت خوش کر لیا، سکون نہیں ملا، شیطان کو بہت راضی کر لیا، سکون نہیں ملا۔ اے اللہ اب ہم تیرے دربار میں تیرے سامنے آئے ہیں، اے اللہ ہم ہاتھ جڑ کر تیرے سامنے معافی مانگتی ہے، ربا بہت ہو گیا، اب معاف کر لے، اب معاف کر لے، اب معاف کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار کہنے کا، اللہ سے کہنے کا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ ایک نگاہ ہمارے اوپر ڈال دیں گا میرے دوستوں، سارے گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا قلم پھیرنے کے فیصلے کر لے گا، کبھی نا امید نہیں ہونے کا۔ میں ایک روایت آپ کو سنا دوں اور آخر میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم تو کتنے گناہ کرے گا؟ اپنے گناہ کو تو یوں چڑھا لے، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، پانچواں گناہ، آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دینا، اور ایک مرتبہ آ کر میرے سامنے یوں کہہ دینا میرے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر لوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی کیسی ہے، نرالی اللہ کی رحمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تفسیر بغوی وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق ایک رحمت میں سے 100واں حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، اور باقی 99 رحمتیں ہیں، اور 99 حصے ایک رحمت کو چھوڑ کر یہ اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں۔ اور اس ایک رحمت کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جانور اپنے پاؤں کے ذریعے سے اپنے بچے کو رونتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھینس ہوتی ہے، جو بکری کا بچہ ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے گرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بھینس کا بچہ اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے آ کر دب کر مر گیا ہو، کبھی سنا ہے آپ نے؟ بکری کا بچہ اس کی ماں کے پاؤں کے نیچے آ کر مر گیا ہو، کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا۔ یہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں اپنے بچے سے اتنا محبت کرتی ہے، آپ اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں کا حال کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں،
چلو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آخر میں. ماں کی رحمت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب اندازہ لگانا کہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پھر اس کی رحمت کیسی ہوگی. چائنا کے اندر کافی سال پہلے زلزلہ آیا تھا، کافی سال پہلے. پھر ذوالفقار حسن نقشبندی نے واقعہ لکھا ہے، بیان کیا ہے اور کتاب میں نقل کیا گیا ہے. تو جو بلڈنگ تھی وہ پوری گر گئی. اب اتنی بڑی بلڈنگ تھی کہ نکالتے نکالتے کئی دن تک لگ گئے. تو آخر میں جب نکالا نہیں تو ایک ماں اور ایک چھوٹا سا اس کا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. تو وہ دونوں بے ہوش تھے. ان دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا، زندہ تھے، دوائی وغیرہ کی، ٹریٹمنٹ اچھی طریقے سے کی، وہ دونوں ہوش میں آ گئے اور اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی. لیکن ڈاکٹروں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ ماں کی جو انگلیاں تھی نا، تو اس کے جو پوروے تھے نا وہ کٹے ہوئے تھے اور اس میں سے خون نکل رہا تھا. جب وہ ہوش میں آئی نا تو ڈاکٹروں نے اس ماں سے پوچھا کہ پورے جسم تم اس طریقے سے اندر پھنس گئی تھی کہ تمہارے جسم کے اوپر دوسرے اعضاء میں تو کھروچ آئی ہے، لیکن یہ اس طریقے سے کٹی ہوئی جیسے دانت کے نشان ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس ماں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کہ میں ایسی جگہ پر دب گئی تھی کہ جہاں پر میرے لیے تھوڑی سی ہلنے کی جگہ تھی، لیکن بہت زیادہ میں حرکت نہیں کر سکتی تھی، بہت زیادہ مومنٹ نہیں کر سکتی تھی. وہ ماں یوں کہتی ہے کہ پہلے تو میں نے اپنے بچے کو کسی بھی طریقے سے دودھ پلایا، لیکن اندر کھانا پینا بند تھا، دودھ ختم ہو گیا، میرا بچہ بہت رو رہا تھا اور مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا. تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں. آخر میں اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. میں نے سوچا کہ میری چھاتی میں دودھ نہیں ہے تو کیا ہو گیا، میرے جسم میں خون تو ہے نا. تو وہ ماں یوں کہتی ہے کہ میں نے اپنے دانتوں کے ذریعے سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ دیا، وہاں سے پر سے خون ٹپکتا تھا اور اس خون کو میں نے اپنے بچے کو پلایا ہے، جس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہا. میرے دوستو، یہ دنیا کی ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے ہے تو پھر وہ تو ارحم الراحمین ہے، اس کے اندر کتنا رحم ہوگا. اپنے بچے اپنے بندوں کو میدان محشر میں کس طریقے سے پھر معاف کرے گا. اس لیے کبھی نا امید بھی نہیں ہونا ہے. اس لیے میں نے عذاب کی بات آئی تو میں نے رحمت کی بھی بات کر لی تاکہ آپ کا دل چھوٹا نہ ہو جائے کہ ہم تو پکے جہنمی ہیں. ایسا بھی نہیں سوچنے کا. اور انشاءاللہ یہ بھی منافقین کا جب تذکرہ آئے گا تو وہاں پر بھی جہنم کا کچھ باتیں مزید آپ کی خدمت میں وہاں پر پیش کروں گا. لیکن 2 صفوں کے بعد جنت کا جب تذکرہ آئے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو انشاءاللہ ایسی روایتیں سناؤں گا حوالے کے ساتھ کہ جو روایتیں آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی. اس کی پوری گارنٹی ہے انشاءاللہ. وہ روایت آپ کے سامنے کبھی نہیں آئی ہوگی. جنت کے حور کے متعلق ہے، جنت کے محلات کے متعلق ہے، جنت کی نہروں کے متعلق ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ وہاں پر آئے گی. اب آئندہ پیر کو انشاءاللہ باقاعدہ منافقین کا تذکرہ اب شروع ہو جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے، اور آئندہ جو پیر ہے وہ بھی بہت اہم ہے، منافقین کا تذکرہ آئے گا. وہاں پر میں بیان کروں گا کہ منافقین دنیا میں وجود میں کیسے آئے، مدینہ المنورہ کے اندر منافق آئے کیسے، ان کا سردار کون تھا، کعب ابن اشرف کو کس طریقے سے قتل کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے بہت قیمتی باتیں انشاءاللہ آئندہ پیر کو آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پیر کو جس طریقے سے آئے آئندہ پیر کو اسی طریقے سے انشاءاللہ آنا ہے. آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.